بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم ہاؤس پر ججوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف سازشوں کے الزامات لگ رہے ہیں۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر بیمر کے انکشافات نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا رکھی ہے، جنہوں نے خان صاحب کی حکومت کو بیچ چوراہے میں لا کھڑا کیا۔ بشیر بیمر کے سنگین الزامات پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے گی یا پھر متاثرہ فریق عدالت سے رجوع کریں گے، اس پر غور جاری ہے۔ جسٹس قاضی فائسہ کے قریبی ذرائع کے مطابق بشیر بیمر کے بیانات کا قانونی پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ بشیر بیمر کے الزامات پر وزیر اعظم اور ان کے مشیران کو جلد عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے، تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر لگتا یوں ہے خان صاحب پہلے سے زیادہ سنگین صورتحال میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر بیمر نے وزیر اعظم آفس پر اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کرنے، ججوں کے خلاف مقدمات قائم کرنے اور انہیں گرفتار کرانے سمیت کئی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حاضر سربراہ جج جسٹس قاضی فائسہ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر بیمر کو دیے گئے احکامات نے جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف ریفرنس کے پیچھے حکومتی بدنیتی کا پردہ بھی چاک کر دیا، جس نے جسٹس قاضی فائسہ کا یہ موقف بھی درست ثابت کر دیا ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، جس کا وہ عدالتوں میں 2 سال تک ایک کیس کی صورت میں سامنا کرتے رہے۔ ایک حاضر سربراہ جج کی بغیر کسی قانونی جواز کے اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنا یا اس کی گرفتاری کا منصوبہ بنانا خان صاحب کی حکومت پر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، جس میں ان کے مشیران شہزاد اکبر اور بیرسٹر فروغ نسیم کے علاوہ ان کے قریبی ساتھی اعظم خان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو بشیر بیمر کے انٹرویو اور ان کے الزامات کی شہزاد اکبر اور بیرسٹر فروغ نسیم نے تردید کی ہے۔ شہزاد اکبر نے تو قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے، جس پر بشیر بیمر نے جواب دیا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ سمیت جس بھی فورم پر بلائے جائیں گے وہ جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے، وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ تو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر بیمر کے بیانات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب اسے بند کرنا حکومت کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ خان صاحب کی قسمت ایک حوالے سے بہتر ہے کہ عدلیہ اس وقت آج خود نوٹسز لینے سے پرہیز کر رہی ہے۔ جسٹس ثاقب نثار والی سپریم کورٹ ہوتی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اب تک فریقین عدالت میں کھڑے کیے جا چکے ہوتے یا پھر کیس کا موقوف ٹھپ چکا ہوتا۔ بشیر بیمر کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر حاضر سربراہ جج کے خلاف مقدمہ بنانے کے الزام میں وزیر اعظم خود، ان کے سیکرٹری اعظم خان، بیرسٹر فروغ نسیم جو وزیر قانون ہے اور صاحب کے ہیڈ شہزاد اکبر کے خلاف سازش کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سے قانونی ماہرین اسے آرٹیکل 6 کا بھی مقدمہ کہہ رہے ہیں۔ بشیر بیمر نے اپنے انٹرویو میں نیب اور وزیر اعظم کے نیکسس کا بھی پردہ فاش کر دیا ہے۔ اب وزیر اعظم کی طرف سے سابق ڈی جی ایف آئی کے الزامات پر کوئی باقاعدہ جواب سامنے نہیں آیا، لیکن چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل جاری ہے۔ قانونی صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اصل ڈر یہ ہے کہ کہیں اس معاملے کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج خود نوٹس نہ لے لیں، یعنی وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں تو وہ بھی آج خود نوٹس لے سکتے ہیں اور سازش بھی ان کے خلاف ہوئی ہے، تو اس معاملے پر وہ آج خود نوٹس لے کر چیف جسٹس سے اس معاملے پر بینچ بنانے کا کہہ سکتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ بشیر بیمر کو بھی اپنے الزامات کو ثابت کرنا ہوگا۔ ان کے الزامات نے اپوزیشن کی سیاست میں یا اپوزیشن کے مردہ گھوڑے میں اس وقت جان ڈال دی ہے۔ اب بشیر بیمر چونکہ خان صاحب کے خلاف کسی مقدمے میں باقاعدہ مدعی نہیں ہے، لیکن مقدمے کے گواہ بن سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ مقدمہ کرے گا کون، مقدمے کا فریق کون ہوگا۔ جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف مقدمے کے حوالے سے بشیر بیمر نے جو انکشاف کیا وہ اپنی جگہ بہت معنی خیز ہے۔ بلایا گیا پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمت کرو اور مطلب کر سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے یا کس طرح کی بات ہے، لیکن بعد میں ہم نے جب گئے شہزاد اکبر کے کمرے میں تو ادھر جا کر کے انہوں نے یہی بات کی کہ جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے. پھر وہاں سے ہم تینوں, میں, اعظم اور شہزاد اکبر صاحب, ہم مل کر گئے فروغ نسیم صاحب کے آفس میں, جہاں پہ اشفاق بھی موجود تھے. فروغ نسیم صاحب بھی کنونس تھے کہ یہ بننا چاہیے اور آپ یہ رول ادا کرو. میں نے کہا بھائی ایف آئی اے نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ کا جج ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے یہ. انہوں نے کہا کہ نہیں مل کے کر لیں گے, اور ایف بی آر اور آپ مل کر کرو, اور یہ جو بھی ہے. لیکن آئی ریفیوزڈ, یہ ایف آئی اے نہیں کرے گی ایز این انسٹیٹیوشن, ہم اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتے. کیا کیس بنوانا چاہتے تھے آپ سے کہ یہ کیس بنا دو اور میں جیت جاؤں گا؟ منی لانڈرنگ کا تھا بیسک ان کا جو تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. آپ کو یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے احکامات ہیں اور یہ کام کرنا ہے. ظاہر ہے وہاں پر جو گئے تھے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹھتے ہی شروع میں ہی مجھے ملاقات کروائی گئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ بشیر آپ ہمت کرو, یو آر اے ویری گڈ آفیسر. پر چیمہ صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور میں نے ایک فون کال نیب کو کی, اور دیکھیں اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وفاداری. یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو, وہ انہوں نے مجھے کہا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ کہا تھا؟ ظاہر ہے وہی چیز. تو کسی حاضر سروس جج, وہ بھی سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں, ان کے خلاف کسی منصوبہ بندی کے تحت مقدمہ قائم کرنا بدنیتی اور سازش کے زمرے میں آتا ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات ہیں جن میں نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام آتا ہے, ان کے خلاف بھی سازشیں کرنے والے سبھی کردار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہو رہے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں شریف خاندان کے خلاف کسی مقدمے اور ثبوت کے بغیر ان کی گرفتاریوں کی فرمائشیں کی جاتی رہی ہیں. ایف آئی اے اور نیب جیسے سرکاری اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کا سربراہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اسے وزیر اعظم ہاؤس بلا کر اس سے کیا فرمائشیں کی جاتی رہی ہیں. جو زور تھا وہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پہ, شہباز شریف صاحب پہ, اور مطلب ان دو پہ تو, باپ بیٹی پہ تو بہت زیادہ زور تھا. پھر شہباز شریف صاحب پہ تھا, حمزہ شہباز پہ تھا, احسن اقبال پہ تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تھا, رانا ثناءاللہ, جاوید لطیف, اور وہ جو دستگیر صاحب ہے خرم دستگیر صاحب, پھر پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ, نفیسہ شاہ صاحبہ, اور تیسرا وہ جو کھوکر صاحب ہیں, خواجہ آصف, اسفند یار ولی, امیر مقام. مطلب ہر ایک کے لیے فلاں کو کیوں نہیں پکڑتے, فلاں کو پکڑ لو, فلاں نے آج یہ کہا ہے پکڑ لو. وہ کہتے ہیں سر خدا کا واسطہ ہے, ہم کوئی گینگ تھوڑا ہے, ایف آئی اے از ناٹ اے گینگ. مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا فی الحال تو پکڑ لو نا, کہ جج کو ٹیررائز کر دیا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے. اچھا وہ جج مرم فات ہو گئے, ارشد ملک صاحب ٹیررائز ہو گیا, تو اس لیے یہ ٹیررزم کا پرچہ بنتا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا آپ سے, یہ ٹیررزم کیسے بن گیا خدا کا. بالکل تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی, بالکل نارمل سی تصویر تھی جو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. بہت بد اخلاقی ہے, وہ بھی کرائم ہے لیکن نان کاگنیزبل ہے. میں نے کہا جی نان کاگنیزبل کرائم ہے. اور یہ تو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے گو انکشافات نئے نہیں ہیں, اس میں نئی بات صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہے, مگر اس سے پہلے بھی وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے مطیع اللہ جان کو ایک انٹرویو میں بہت سے انکشافات کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور مریم نواز بشیر میمن کے انکشافات پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن 6 ماہ پہلے ایک صحافی مطیع اللہ جان کو انٹرویو دے چکے ہیں, جس میں انہوں نے شریف فیملی کے خلاف مقدمات کے حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ ان پر وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے دباؤ ڈالا جاتا رہا. تو اب بھی انہوں نے یہ کیا, لیکن اس بار انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ بشیر میمن کے انکشافات سے ان کے نیب نیازی گٹھ جوڑ سے متعلق موقف کی تائید ہوئی ہے. مریم نواز بھی کہتی ہے کہ ابھی اور بھی بہت سی گواہیاں آئیں گی. بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے, میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا. یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں. یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں. اور آپ اداروں کے سربراہوں کو
बुला कर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद। अब सवाल ये कि बशीर मेमन के इंकशाफात के बाद मुस्लिम लीग नून फ्रंट लाइन पर आकर खेलेगी या इसी तरह महज बयानबाजी पर इक्तफा करेगी। बशीर मेमन के इंकशाफात अपोजिशन जमातों खुसूसन मुस्लिम लीग नून के लिए ब्रेक थ्रू साबित हो सकते हैं। बशीर मेमन एक अच्छी शोहरत के हामिल सरकारी अफसर समझे जाते रहे, उनका कैरियर बहुत शानदार और बेदाग है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा करप्शन स्कैंडल भी बशीर मेमन की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। बशीर मेमन की इंक्वायरी रिपोर्ट को ही बुनियाद बनाकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके करीबी साथियों के खिलाफ नैब ने रेफरेंस बनाए थे। अब यह भी हकीकत है कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी हुकूमत के खिलाफ यानी हुकूमत वक्त के खिलाफ इस किस्म के इंकशाफात किए जाएं। हुकूमत बहुत पावरफुल होती है, खास साहब प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हुकूमत है और हुकूमत कुछ भी करने की ताकत रखती है। तो एक ताकतवर के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना कि जिससे पूरी हुकूमत मुश्किल में पड़ जाए, खासकर इन हालात में जब इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े होने का तासुर दे रहे हो, तो ये कोई आसान काम नहीं है। बशीर मेमन के इंकशाफात अगर दुरुस्त हैं तो ये हाकिम वक्त के सामने सीना सुपर होने की एक बहुत बड़ी और तारीखी मिसाल बन सकती है। कहने वाले तो कहते हैं कि अकबर एस बाबर, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, जज अरशद मलिक और अब बशीर मेमन खान ने खान साहब की फुस्तायत की सोच को बेनकाब कर दिया है, जो खुद को सऊदी अरब के वली अहद शाह सुलेमान की तरह जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म की बजाय बादशाह के ओहदे पर फाइज कर चुके हैं। टेररिज्म से करते फर्स्ट लेडी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान वो जो कहता है किसी को, उसका कोई भी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट उसको वो नहीं करता। तुम हर बात में मुझे कहते हो कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, और हमने इंक्वायरी सिर्फ करना और पकड़ना, सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, हमने उसी केस को प्रोसेस करके कोर्ट में ले जाना होता कन्विक्शन तक। वो किंगडम है। तो साबिक DGFI कहते हैं कि खान साहब की सोच ये कि वो मोहम्मद बिन सुलेमान की तरह हुक्म दिया करें और लोग बिला चूचरा उस पर अमल दरामद करें। तो ये पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है, या इस किस्म की सोच रखने वाले को फुस्तायत के का वो कहा जाता है और ये कहा जाता है वो डिक्टेटर है। तो अब खान साहब ने इस किस्म की सोच का मुजाहरा किया या नहीं किया, ये तो तहकीकात होंगी तो उसका इल्म हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म के बशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को 50 करोड़ का नोटिस भेजा है और अपने खिलाफ अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। नोटिस में हर्जाना अदा करने और माफी मांगने का मुतालबा किया गया। अगर बशीर मेमन ये दोनों काम नहीं करते तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ केस अदालत में चलना चाहिए। मगर इन इंकशाफात के बाद जो बशीर मेमन ने की है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाना जरूरी है। और अब चूंकि इल्जाम हुकूमत पर लगे हैं तो बॉल हुकूमत के कोर्ट में है कि वो इसकी तहकीकात कराए, और जिनको या जो फरीक इसमें मुतासर है उनका काम यह कि वो अदालत से रजू करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यहाँ मिलेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और आज हमारे कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे दोस्त जो है वो जहांगीर तरीन और खास साहब के जो दरमियान मुज़ाकरात हुए उनके हम ख्याल ग्रुप के, उसके बारे में इतलात दे रहे हैं कि अंदर की कहानी क्या है। तो एक ही चैनल पे दो मुख्तलिफ प्रोग्राम में दो अंदर की कहानियाँ बताएगी। तो पहले हमारे दोस्तों की अंदर की कहानी देखते हैं, फिर काशिफ अब्बासी इसी चैनल पे होते हैं, उनकी अंदर की कहानी देखते हैं। तो दोनों कहानियों का डिफरेंस भी आप देखिएगा। पहले जरा अपने दोस्तों की सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं।
اور اس میں یہ ہوا ہے کہ غلط انہوں نے ہی سلطان محبوب سلطان کو فوڈ منسٹر لگوایا فیڈرل میں، اور پنجاب میں نعمان لنگڑیال جو جنہوں نے گفتگو بھی کی ابھی میٹنگ میں، ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹ کرنی پڑے گی چینی، یہاں بہت زیادہ سٹاک ہے، فورس کیا، اور اس کے نتیجے میں اور سبسڈی بھی دینی پڑی، اور 125 ارب روپیہ جو ہے ان لوگوں نے اس میں سے گھپلے کیے گئے اور کمایا، اور اس کا 20% یعنی 20-25 ارب روپیہ جہانگیر ترین نے اس میں سے لیا ہے، اور باقی ملوں والوں نے بھی، اور 7 ارب کی ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز ہے، اور شہباز شریف کا پر 25 ارب کے ہے، اور 22 FIR ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ جہانگیر ترین سمیت تمام جن کے خلاف یہ شوگر مافیا اور شوگر کے، وہ میں سب کو ان کے کیسز ختم کر دوں، اکیلے جہانگیر ترین کا میں نہیں کر سکتا، میری 25 سال کی جدوجہد ہے، 2011 میں جہانگیر ترین صاحب آئے ہیں، اور ان کو بچاتا بچاتا میں اپنی سارا میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، میری حکومت کل جاتی ہے، وہ کل چلی جائے، کل کی بجائے ابھی چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ میں کسی کا دباؤ قبول کروں گا اور نہ میرے پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب دباؤ بالکل قبول نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو پھر پوری طرح صدقے دل سے کرتے ہیں، اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کو یہ کہا کہ وہ دباؤ قبول نہیں کریں گے کیونکہ جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے، تو جان تو سبھی نے اللہ کو دینی ہے، وزیر اعظم نے بھی جان اسی کو دینی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے۔ اب خان صاحب کے حمایتی جہانگیر ترین کے معاملے میں انہیں ہائی مورل پچ پر یا ہائی مورل گراؤنڈ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کا خان صاحب نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور انہیں ذرا سی بھی رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اور حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ خان صاحب پورے لملیٹ ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے اقتدار کی چولہے لا کر رکھ دی ہیں، چونکہ مسئلہ صرف انا کا آ رہا تھا، اور وہ جہانگیر ترین نے بڑی اچھی طرح سیٹ کر دیا ہے۔ خان صاحب نے اس کیس کا انکوائری افسر ہی بدل دیا ہے، جس کیس کی بنیاد پہ جہانگیر ترین کے خلاف FIR کی گئی تھی، اب وہ افسر لگا دیا جو خان صاحب کے کہنے سننے میں ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر معاملات حل نہ ہوئے ہوتے تو حکمران جماعت کے لوگ مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہ تانے کیوں مار رہے ہوتے کہ آپ تو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جہانگیر ترین گروپ آ رہا ہے، تو جہانگیر ترین یا ان کا گروپ کہیں نہیں جا رہا، اور حکومت کے حمایتیوں کی ویسے یہ بھی بڑی مجبوری ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جھوٹ بول کر حکومت کی ساکھ بچا لیں گے تو اس کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے دوستوں نے یہ کہانی سنائی، ایک اور کہانی کاشف عباسی نے بھی سنائی۔ یہ کریں ورنہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے۔ وہ خرم لغاری صاحب کی جو بات کریں میں وہ بھی چلاتا ہوں، صاحب نکالیے ذرا خرم لغاری صاحب کے بیان کو بھی، انہوں نے بھی ساروں نے بڑی سخت باتیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے بلایا، کہا جی جو انویسٹیگیشن کا تھا اس کو بھی ہٹاتا ہوں، شہزاد اکبر کو بھی ہٹاتا ہوں، علی ظفر کو لگا دیتا ہوں، فواد چودھری کو بھی، اور کی کرے پرائم منسٹر، اس سے زیادہ کیا ریلیف دے سکتے کسی کو؟ یہ بلیک میل ہی ہوئے نا۔ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کو ہٹا دیا، شہزاد اکبر صاحب تو تھے ہی نہیں اس کیس کے اوپر، یہ تو ایک ان کا ایک اپریہنشنز تھی کہ شاید وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ہمیں فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ شہزاد اکبر تو تھے ہی نہیں، انہیں کیا ہٹانا، انہیں جو بندہ تھا ہی نہیں اس انکوائری میں یا اس کو اوورسی نہیں کر رہا تھا تو اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں۔ کس کے اندر ہے؟ دیکھیں وہ تو شیخ شی صاحب کے اندر ہے، شیخ صاحب نے کہا کہ FIA میں نہیں دیکھتا، کو خدا دا خوف ہو گیا، دوسرا دیکھیں تفتیشی چینج ہوا، اگر تو پہلے وہ بھی آفیشل کوئی نوٹیفیکیشن، اور سر میں اور تسی میں نو داسرو ایک سیکنڈ شیخ صاحب کا کلپ نکالے ذرا، جا انہوں نے کہا بھائی میرے اندر نہیں آتی، وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں جناب، مان تو لینا اس سے پہلے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر دوں 30 سیکنڈ۔ شہزاد اکبر کے نیچے آتی بھی ہوگی، لیکن انکوائری کے لیے تو شہزاد اکبر کا جیسے نام لیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے، اگر وہ کہنا جی ہٹا دیا ایک سیاسی مسالہ پانا سے بڑا ٹھیک ہے جی کہ NRO مل گیا یا شہزاد، اچھا چلیں یہی انویسٹیگیشن سوچیں۔ تو یہ ہے کہانی کہ جناب کاشف عباسی بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ساری باتیں مان لی، اب اور کی کرے پرائم منسٹر؟ شہزاد اکبر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تو شہزاد اکبر کو پرائم منسٹر ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ شہزاد اکبر اور اعظم خان دونوں وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم انہیں وزیر اعظم دیتے ہیں، اگر انہیں خان صاحب ہٹا دیں گے تو پھر خان صاحب کو نئے بندے ڈھونڈنا پڑیں گے، تو نئے تابعدار آسانی سے نہیں ملا کرتے۔
اب سوال تو یہ کہ ہر متنازع معاملے کے پیچھے جو نام سامنے آ رہا ہے وہ شہزاد اکبر کا سامنے آ رہا ہے. جہانگیر ترین بھی ان پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے فون کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, ان کے خلاف انکوائریاں کرا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی شہزاد اکبر کا نام سامنے آ رہا ہے. شہباز شریف کے خلاف بھی لندن کے اخبارات میں جھوٹی خبریں شائع کروانے میں بھی شہزاد اکبر کا نام ہے. اور بیریا ٹاؤن کے مالک کی جو ریکوری ہوئی لندن میں, وہاں سے ریکوری کا پیسہ لانے والوں میں بھی شہزاد اکبر شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہر متنازع کیس میں شہزاد اکبر کا نام ہی کیوں سامنے آتا ہے؟ اس پر بھی ہٹائے نہیں جاتے بلکہ اپنے عہدے پر براجمان ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شہزاد اکبر کے پیچھے خان صاحب کا زیر کار فرما ہے. شہزاد اکبر صرف فرنٹ مین ہے اور اس لیے الزامات بھی شہزاد اکبر پر ہی لگتے ہیں. اور شہزاد اکبر بڑے خوش ہیں کیونکہ انہیں لوگ طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں شہزاد اکبر کا نام سامنے آتا ہے. تو طاقت بھی ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے. تو اب خود ہی سمجھ جائیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی شہزاد اکبر کی اپنی سوچ ہے یا پھر اس کے پیچھے خان صاحب ہے یا خان صاحب کا ذہن کار فرما ہے. اب خان صاحب کے ارد گرد 4-5 لوگوں کے بارے میں یہ پرسیپشن, یہ تاثر موجود ہے کہ وہ خان صاحب کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے رکھتے ہیں اور وہ خان صاحب کو شاہ سلیمان سے کم بالکل نہیں سمجھتے اور ان کے احکامات پر اسی طرح عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جس طرح شاہ سلیمان کے لوگ کرتے ہیں. تو خان صاحب ایویں شاہ سلیمان کی مثالیں نہیں دیتے, نہ ہی انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ جناب شاہ سلیمان کے لوگ دیکھے بلا چوچرا عمل کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں خان صاحب کے ذہن میں لوگوں نے بٹھا رکھا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے حکمران ہیں جس طرح شاہ سلیمان ہے. تو جہانگیر ترین کو سبق سکھانے اور اوقات میں لانے کے لیے جو کھیل کھیلا گیا تھا وہ کہتے ہیں نا کٹ ٹو سائز کرنا. اب جہانگیر ترین کی پرواز بہت بلند تھی تو خان صاحب نے سوچا کہ تھوڑے پر کاٹ دیے جائیں, تو شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ کام کر لیا. لیکن وہ گیم الٹی خان صاحب کے اپنے گلے پڑ گئی ہے تو اس پر خان صاحب نے بڑے آرام سے یو ٹرن لے لیا ہے. اب یہ کون سی نئی بات ہے؟ خان صاحب اس پر ویسے فخر کیا کرتے ہیں کہ یو ٹرن بڑے لیڈر لیا کرتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. ندیم ملک کے پروگرام میں زرتاج گل موجود ہیں اور وہ اسی معاملے میں گفتگو کر رہی ہے جو ٹاک آف دی ٹاؤن جہانگیر ترین کی سٹوری ہے اس پر گفتگو کر رہی ہے. زرتاج گل, دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتی ہیں. 3-4 دن پہلے کی مریم باجی کی پریس کانفرنس ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے بھی ہمارے سے ٹکٹ لینے کے دعوے ہیں. تو یہ جو ابھی کافی عرصے سے یہ والی بات چل رہی تھی تو اسپیشلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بعد میں یہ دونوں بڑی للچائی ہوئی نظروں سے جو ہے جہانگیر خان ترین کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو میں نے منسٹر کے پاس کہا جاتا ہے ایک فائل ہے اس میں 35 اراکین کے نام ہیں, ان ناموں کا پتہ کریے گا کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب ہوتے وقت کس کس نے ووٹ کیا تھا. آپ کو کافی سوالوں کا جواب مل جائے گا, کافی سوالوں کا جواب مل جائے گا. تو وہ جو للچائی ہوئی نظریں دیکھتے تھے کہ جہانگیر خان ترین کی طرف ان کا کوئی آسرا تھا کہ ان کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ان کے پاس اب تو پی ایم ایل این کے پاس اپنی پولیٹیکل فورس تو ختم ہو گئی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بگوڑے ہو گئے, اور جو مریم باجی اس کی تو سیاست اپنے اندر ہی ہے نا کہ کسی طریقے سے میں زبردستی لیڈر بن جاؤں. کونسلر تو آج تک وہ بنی نہیں ہے, پورٹ فولیو پہ کرپشن کے علاوہ کچھ ہے نہیں. یا تو ان کو اس کا کندھا چاہیے ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے پہ انہوں نے سیاست کی وہ بھی ان کے بس کی بات ہی ہوئی. پھر یہ سڑکوں کے اوپر ہوئے, سڑکوں کے اوپر بھی یہ ریجیکٹ ہوئے. پھر یہ پارلیمنٹ میں گئے, پارلیمنٹ میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے. پھر انہوں نے کہا چلو جہانگیر خان ترین کا کندھا استعمال کر لے. آج وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا. خدا کا واسطہ اپنی سیاست پہ کلوز ہو گیا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, جو ڈسپیوٹ سے سارٹ آؤٹ ہو گئے. یہ کبھی ڈسپیوٹ تھا ہی نہیں, دونوں لوگ ہماری پارٹی کارڈیل معاملات, دوستی ہوگی, دوستی اپنی جگہ, لیکن احتساب کا عمل جاری رہے گا. لیکن دوستی ہوگی دوبارہ, دوستی بالکل ہے, لیکن میں ویسے اس بات پہ حیران, ویسے دوستی خراب ہوئی کب تھی, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہماری پارٹی میں تو احتساب اتنا سخت ہے کہ ہم تو اپنے کسی منسٹر کو بھی نہیں بخشتے. علیم خان نے, سبطین خان نے جا کے اپنی انکوائریاں بکتائی ہیں, اکیلے وہ جاتے تھے انکوائریاں.
دیکھیں خان صاحب چونکہ احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان پر یک طرفہ احتساب کا الزام لگ گیا، تو انہوں نے اپنے 2-4 لوگوں کو نیب کے ذریعے اندر کرا دیا تاکہ ناقدین کے منہ بند ہو جائیں، اور بعد میں جن لوگوں کو اندر کرایا انہیں انعام کے طور پر وزارتیں بھی دے دی۔ تو پہلے انہیں قربانی کا بکرا بنایا، پھر اس کے بعد انہیں انعام دے دیا۔ اگر خان صاحب یا ان کی حکومت واقع احتساب میں سنجیدہ ہوتی تو سوال یہ کہ آج تک کسی بھی حکومتی اہلکار کو کسی مقدمے میں کوئی سزا کیوں نہیں، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا، نیب نے پکڑا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی، 1-2 مہینے رکھا اور اس کے بعد کلیئرنس دے کے فارغ کر دیا، کسی کے خلاف کوئی کیس چل نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت واقعی غیر جانبدار ہے۔ اب لوگوں نے چینی سکینڈل بھی دیکھ لیا کہ اس میں سے کیا نکلا، اس میں سے بھی ٹائی فش پیٹرولیم سکینڈل جس میں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی اور بحران مصنوعی پیدا کر کے لوگوں نے اپنے جیبیں بھری، اس میں بھی سب فارغ، کسی کو کوئی سزا نہیں۔ ادویات سکینڈل میں بھی جس کو ہٹایا اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو اسے کہتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ احتساب نام کی جو فلم چل رہی ہے وہ محض سیاسی مخالفین کا مکو ٹھپنے کے لیے ہے اور ووٹر اور سپورٹر کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم احتساب کریں۔ اب خان صاحب کے ووٹر سپورٹر تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب احتساب کا نعرہ لگا کر آئے ہیں تو احتساب کریں گے، تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ خان صاحب اگر احتساب میں سنجیدہ ہوتے تو کے پی کے میں خان صاحب نے احتساب کا ایک ادارہ بنایا تھا، وہ انہوں نے جیسے ہی اس نے احتساب ادارے نے کام شروع کیا تو اس ادارے کو بند کر دیا گیا۔ تو احتساب میں اگر سنجیدگی ہوتی تو وہ ادارہ بند کیوں کیا جاتا؟ تو یہ بات حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کہ اس ملک میں احتساب کے نام پر بہت بےہودہ مذاق ہو رہا ہے، اور اس حد تک ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو خود اپنے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، انہیں بھی نیب کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ کلین ہیں، وہ بھی سرخ رو ہو کر نکل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب مریم نواز کو کونسلر کا الیکشن نہ لڑنے کا تانا دینے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم کونسلر والی شکل تو ہونی چاہیے۔ اب مریم نواز جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ لوگ انہیں ان فیوچر کی یعنی فیوچر کی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اب گاندھی نے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا اور حضرت قائد اعظم نے بھی میری معلومات کے مطابق تو کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن دنیا انہیں لیڈر مانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مریم نواز کو ان کے ایکویلنٹ قرار دے رہا ہوں۔ مریم نواز ہرگز نہ قائد اعظم کے برابر ہے نہ گاندھی کے برابر ہے، ان کا بھی ایک سفر جاری ہے، انہوں نے بھی ڈیلیور کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کونسلر اور ایم این اے سے کہیں آگے نکل چکی ہیں۔ اور کراچی کے انہیں 249 میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے علاوہ پاک سرزمین پارٹی بھی درمیان میں آ گئی ہے اور کانٹے کا مقابلہ جاری۔ ابتدائی سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا پلڑا کچھ حلقوں میں بھاری ہے، جبکہ بہت سی شکایتوں کے باوجود پختون آبادی والے علاقوں میں پی ٹی آئی پوری طرح چھائی ہوئی ہے۔ اس الیکشن میں 2 نامور شخصیات بھی حصہ لے رہی ہیں جنہیں ملک کی سطح پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ مفتی اسماعیل جو کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ایک اچھے اور ہمبل قسم کے پولیٹیشین کہلاتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ناظم رہ چکے ہیں، کراچی کی ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے خلاف بلدیہ ٹاؤن میں بینر لگے ہیں۔ یہ بینر سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے جس میں 250 افراد کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال اس وقت ایم کیو ایم کا حصہ تھے اور کراچی کے ناظم تھے، تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم اس حلقے سے امیدوار ہے، وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن اس کی پوزیشن کافی کمزور ہے اور اس کی بنیادی وجہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہے، جس کو لے کر ابھی کافی غم و غصہ موجود ہے۔ اس کے باوجود مصطفیٰ کمال کانٹے کی ٹکر دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار امجد افریدی زیادہ معروف شخصیت نہیں ہے، لیکن انہیں علاقے میں اپنی برادری کی حمایت حاصل ہے جو بڑی تعداد میں ہے۔ فیصل واڈا اس حلقے میں شہباز شریف کو شکست دے کر ایم این اے بنے تھے، اب فیصل واڈا سینیٹر بن چکے ہیں اور اس حلقے میں مقابلہ مفتی اسماعیل ان کی جگہ پہ شہباز شریف کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، فیصل واڈا کی جگہ پہ امجد افریدی امیدوار ہے۔ تو یہ حلقہ کراچی کے ان حلقوں میں شامل ہے جہاں مہاجروں سے زیادہ نان مہاجر آباد ہے۔ پیپل پارٹی بھی اس حلقے میں الیکشن لڑ رہی ہے اور افسوسناک بات ہے کہ پیپل پارٹی کی ریلی پر کل شب حملہ ہوا تو وہ اس حملے کا الزام پی ایس پی کی پر لگا رہی ہے۔ اب پیپل پارٹی کے کچھ کارکن اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ پیپل پارٹی کی ریلی تھی جس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ حیران کن بات یہ کہ اس وقت تحریک لبیک جسے حکومت کالعدم قرار دے چکی ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور کراچی کے عوام اس الیکشن میں
کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. ایک تو کرونا کی وبا کے پیش نظر انتخابی مہم میں جوش و خروش کا فقدان ہے، لیکن پی ایس پی پورا زور لگا رہی ہے کہ وہ ایک آدھ سیٹ جیت لے، اور اس کے لیے وہ ایم کیو ایم کا جو پرانا سٹائل ہے وہ بھی سنا ہے استعمال کر رہی ہے. حلقے میں کل 276 پولنگ سٹیشن ہے، جن میں مشترکہ پولنگ سٹیشن 139 ہے. 184 پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے. انتخابات پولیس اور رینجر کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے مطابق انتہائی حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں. مسلم لیگ نون نے حلقے میں 6 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پولنگ کو سست کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو اس حلقے میں کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہونے کا امکان نہیں. دونوں امیدوار برابر ہیں. مفتیٰ اسماعیل اور امجد افریدی تقریباً نیک ٹو نیک چل رہے ہیں. اور اس دفعہ بائی الیکشن میں پی ڈی ایم جب ایک تھی پیپل پارٹی، اور باقی پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، تو پی ڈی ایم نے بہت سے بائی الیکشن جیتے. لیکن کراچی کے اس حلقے میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی الگ الگ الیکشن لڑے، جس کا اثر نتائج پر پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو غیر جانبدار ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مفتیٰ اسماعیل اچھی شہرت کی وجہ سے اس حلقے میں کامیابی کے زیادہ چانسز رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.